بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ کھانا ختم کرتے ہی ویرا نے باہر جانے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ میں نے ایک مرتبہ پھر اسے روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ ہر قیمت پر باہر جانے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں خیر و عافیت کے ساتھ واپسی کی دعائیں مانگتے ہوئے اسے رخصت کیا۔ جاتے جاتے اس نے مجھے مشورہ دیا کہ میں اس کا انتظار نہ کروں، نیند آنے پر بے فکر ہو کر سو جاؤں۔ واپسی پر وہ نیچے سے انٹرکام پر مجھے خود ہی جگا لے گی۔ میں اسے 2 مرتبہ کمرے میں چھوڑ کر باہر گیا اور دونوں بار خوش تھا۔ وہ مجھے اکیلا چھوڑ کر چلی گئی تو میں اندر تک سے ناخوش تھا۔ میں سگریٹ سلگا کر بستر پر دراز ہو گیا اور ٹیلی ویژن دیکھنے لگا۔ اس وقت سکرین پر موسیقی کا کوئی بے ہنگم پروگرام آ رہا تھا۔ مجھے کیبل ٹی وی کا خیال آیا اور میں نے چینل بدل دیا۔ سکرین پر رومانی فلم نمودار ہو گئی جس میں ناشائستہ مناظر کی بہتات تھی۔ درمیانی وقفے میں ایک سلائیڈ دکھائی گئی جس میں مژدہ دیا گیا تھا کہ 10 بجے کے بعد اس چینل پر صرف بالغوں کے لیے پروگرام پیش کیے جائیں گے۔ میں چکرا کر رہ گیا۔ میری دانست میں وہ فلم بھی صرف بہت زیادہ بالغوں کے لیے موزوں تھی۔ پتہ نہیں 10 بجے کے بعد وہ ابلاغ کے اس وسیلے سے 4 دیواروں میں کون سا زہر انڈیلنے والے تھے۔ میں نے اکتا کر ٹی وی بند کر کیا اور جیکٹ پہن کر کمرہ چھوڑ دیا۔ ہوٹل سے باہر آ کر میں نے محسوس کیا کہ ہر طرف روشنیاں وغیرہ ہونے کے باوجود اس وقت بلند عمارتوں کے زیر سایہ فٹ پاتھوں پر راہ گیروں کی تعداد نہ ہونے کے برابر رہ گئی تھی۔ یہ اندازہ مجھے پہلے ہی ہو چکا تھا کہ نیو یارک میں اسلام آباد کی طرح سڑکوں کے رخ پر دکانیں اور بازار بنانے کا رواج نہیں تھا۔ تمام تر دکانیں اور بڑے اسٹور گھوڑے کی نال کی شکل میں بنے ہوئے شاپنگ مالز اندرونی حصوں میں واقع تھے۔ ان وسیع تجارتی عمارتوں کے درمیانی حصوں میں گاہکوں کی گاڑیوں کی پارکنگ کے لیے مخصوص تھے۔ ایک بڑے اور گنجان آباد شہر کے راستوں پر راہ گیروں کا وہ قحط مجھے خوف آور سا محسوس ہونے لگا۔ یہ مجھے بعد میں پتا چلا کہ مین ہیٹن میں 34ویں اسٹریٹ شہر کے مرکزی حصے کی آخری سڑک اور جنوبی حصے کی پہلی سڑک شمار کی جاتی تھی۔ اسی وجہ سے شام ڈلے وہاں سناٹا ہو جاتا تھا اور ساری رونقیں ٹائمز اسکوائر اور اس کے گرد و نواح میں پھیلے ہوئے مرکزی بازاروں اور تفریح گاہوں میں منتقل ہو جاتی تھی۔ بعض محتاط شہری رات گئے ادھر سے پیدل گزرنا بھی خطرناک سمجھتے تھے۔ نیو یارک میں پہنچے بغیر اس بڑے پورے شہر میں لوٹ مار اور راہزنی کے واقعات کو سمجھنا محال ہوتا ہے۔ وہاں کے طرز تعمیر اور بود و باش کے کرینوں کو دیکھ کر بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ وہ شہر بناتے ہوئے چور اچکوں اور رہزنوں کی سہولت کا خاص خیال رکھا گیا ہے۔ کمرے سے باہر نکلتے ہوئے میں نے سوچا تھا کہ کسی پبلک بوتھ سے کراچی فون کروں گا۔ آئزیک بیل سے ہونے والی گفتگو کے بعد حفظ ما تقدم کے طور پر یہ ضروری تھا کہ ہوٹل کی حدود میں پاکستان سے اپنے گہرے روابط کو صیغہ راز میں رکھا جائے۔ ہوٹل سے ذرا دور مجھے ایک بوتھ مل گیا۔ میں نے نیم دلی سے اول خان کے دفتر کا نمبر ملایا اور لائن ڈراپ ہوئے بغیر سلسلہ مل گیا۔ ریسیور اٹھانے والا اول خان تھا۔ میری آواز سنتے ہی وہ کھل اٹھا۔ مجھے یقین تھا کہ تم امریکہ پہنچتے ہی مجھے فون کرو گے۔ کل مجھے تمہارا پیغام مل گیا تھا۔ تمہارے لیے وہ کل کا پیغام رہا ہوگا، میرے لیے وہ آج صبح کی بات ہے اور ابھی تک رات نے پوری طرح ڈیرے نہیں ڈالے، میں نے کراہنے والے انداز میں کہا۔ ہنسی کے ساتھ اس کی آواز ابری۔ فکر کرنے کی ضرورت نہیں، واپسی کے سفر میں وقت کی یہ ساری کمی بیشی برابر ہو جائے گی۔ انقرہ میں جو کچھ ہوا ہے اس پر یہاں سب دنگ ہیں۔ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ پانسا کیسے پلٹ گیا۔ میں اس بارے میں تم سے بات کرنے کو ترسا ہوا ہوں۔ وہ اس کا استفہامیہ فکرہ تھا۔ میں نے جواب دیا، میں ایک ویران سڑک کے پبلک بوتھ سے بات کر رہا ہوں۔ اگر کوئی اچکا پستول سمیت یہاں نہ گھس آیا تو عافیت رہے گی۔ تم اطمینان سے اپنے دل کی بڑھاس نکال سکتے ہو۔ سلطان شاہ کی حالت بہت خراب ہے مگر وہ خطرے سے اس نے سنی سنائی بات دہرانے کی کوشش کی مگر میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ اس بارے میں ایوب آغا سے میری بات ہو چکی ہے، اسے صرف آرام درکار ہے۔ آغا نے مجھے بتایا تھا کہ تم اس سے بات کرنے کے لیے بے چین تھے۔ میں نے آج صبح سلطان شاہ سے بات کی ہے، وہ حیران ہے کہ اس میں اتنی ہمت اور قوت کہاں سے عود کار آئی کہ وہ اپنے اغوا کنندگان کو طیارے سمیت اغوا کر کے قبرص لے گیا۔ اسے وہ واقعات ایک بھولے خواب کی طرح یاد ہیں۔ اصل واقعات کیا تھے؟ وہ تابوت سے باہر کیسے نکلا؟ میں نے بے چینی سے پوچھا۔ اسے کوئی خواب آور انجیکشن دیا گیا تھا۔ اسے ہوش آیا تو وہ تابوت میں ایک جمی ہوئی لاش کے ساتھ بند تھا۔
تھا، اس کا سارا بدن پھوڑے کی طرح دکھ رہا تھا، ذہن دھندلایا ہوا تھا اور برف کی سردی اس کی ہڈیوں میں سرایت کر رہی تھی۔ اسے کچھ پتا نہیں تھا کہ وہ کہاں ہے۔ وہ بہت دیر تک یوں ہی تابوت میں پڑا رہا۔ اس کا خیال ہے کہ وہ اپنے دشمنوں کے اندازے سے پہلے ہوش میں آ گیا تھا۔ یہ سب باتیں ہم آسانی سے تصور میں لا سکتے ہیں۔ اصل کھیل کب شروع ہوا؟ کسی نے اسے باہر نکالنے کے لیے تابوت کا ڈھکن کھولا تھا۔ اول خان بتانے لگا۔ سلطان شاہ آنکھیں موند کر اپنی قوتیں مجتمع کرنے لگا۔ اس شخص نے جھک کر جو ہی سلطان شاہ کی کمر کے نیچے ہاتھ ڈالا، اس نے اپنے شکار کی گردن پوری قوت سے دبوچ لی۔ اسے کچھ یاد نہیں کہ اس نے کس طرح اپنے حریف کو کوئی آواز نکالنے کا موقع دیے بغیر اس کی بھری ہوئی کلاشنکوف چھینی اور تابوت سے نکل کر اسے اپنے نشانے پر لے لیا۔ اس وقت پہلی بار اسے علم ہوا کہ وہ ایک طیارے میں محو پرواز ہے۔ اس کے بعد اس پر جنون کی کیفیت طاری ہو گئی اور وہ اپنے شکار کو مارتا ہوا کاکپٹ کی طرف لے گیا۔ اول خان سانس لینے کے لیے رکا، مگر میری دانست میں پوری تفصیل سامنے آ چکی تھی۔ طیارے میں اس وقت کل 6 نفوس موجود تھے۔ ایک کو سلطان شاہ نے کلاشنکوف کے دانے پر لیا ہوا تھا، 2 جہاز کے کاکپٹ میں پھنسے ہوئے تھے، باقیہ 2 افراد مسلح ہونے کے باوجود بے بس تھے۔ ان کی کسی بھی مزاحمت کی صورت میں ان کا ایک ساتھی مارا جاتا، پھر بھٹکی ہوئی کوئی بھی گولی ہزاروں میٹر کی بلندی پر اڑتے ہوئے جہاز کو آتشی گولے میں بدل کر تباہ کر دیتی۔ یہ سب سلطان شاہ کی زندہ رہنے کی شدید ترین خواہش کا ناقابل یقین کارنامہ تھا۔ اس نے جو کام دکھایا ہے، اس پر اسے جو اعزاز دیا جائے کم ہوگا۔ میں نے اول خان کو مزید تفصیل میں جانے سے روکنے کے لیے کہا۔ وہ واقعی شیر دل آدمی ہے، اس نے سب کچھ کر ڈالا۔ ان 5 کو باری باری مار ڈالنے کے بعد وہ خودکشی کرنے کا پختہ ارادہ کر چکا تھا۔ اس کے سوا دوسرا کوئی انجام اس کے سامنے نہیں تھا، مگر پھر راہ نکل آئی۔ وہ آخر تک یہ سمجھتا رہا کہ انقرا کے بہانے وہ اسے کہیں اور لے جا رہے ہیں۔ تم نے اسے میری تشویش سے ضرور آگاہ کر دیا ہوگا، میں نے پوچھا۔ اس کی ہلکی سی ہنسی کی آواز آئی، پھر وہ بولا، تمہاری کوششوں کے ذکر کے بغیر ہر بات ادھوری تھی۔ میں اب بھی یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ اسحاق نے اسے قبرص سے انقرا لے جا کر کیسے آزاد کر دیا۔ اندھی بلیک میلنگ، میں نے سپاٹ آواز میں کہا۔ اس کی دی ہوئی دھمکیوں کو میں نے اسی پر الٹ دیا۔ میرے لیے وہ بہت مشکل مرحلہ تھا، مگر اسے ہار ماننی ہی پڑی۔ سلطان شاہ کو آزادی دلا کر اب تم خود اس کے نشانے پر جا بیٹھے ہو۔ اس کی سرکوبی کے لیے یہاں آنا ناگزیر تھا۔ وہ ابھی تک قلعے میں بیٹھ کر اپنے مہرے پٹوا رہا ہے، اب اسے میدان میں اترنا پڑے گا۔ تمہیں یہ سن کر خوشی ہوگی کہ آج میں نے 2 بار اس سے بات کی ہے۔ میرے لیے یہ خوشی کی نہیں، صدمے کی بات ہے۔ تم بہت تیز جا رہے ہو، ابھی اس کے زخم تازہ ہے۔ تمہیں چند روز کے لیے خاموش رہنا چاہیے تھا۔ یہاں غزالہ تمہاری فکر میں گلی جا رہی ہے، پل پل تمہاری خیر کی دعائیں مانگتی ہے اور تمہیں اپنا ذرا بھی پرواہ نہیں ہے۔ میرے پیار کے ساتھ اسے بتا دینا کہ میں خود جلد از جلد لوٹنا چاہ رہا ہوں۔ میں نے ابھی تک انتظار میں ایک لمحہ نہیں گوایا۔ بدری اپنا انتقامی مشن خود پورا کرتا رہے گا۔ میرا اور ویرا کا نشانہ صرف ایک ہے، جس دن اسحاق گھنٹی کی گھنٹی بج گئی میں لوٹ آؤں گا۔ یہاں ہم سب اس مبارک دن کے منتظر رہیں گے۔ ہماری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ اول خان کے آخری فکرے پر مجھے ویرا کا خیال آ گیا۔ بالکل یکو تنہا نیو یارک کی ان تفریح گاہوں کی طرف گئی تھی جہاں شہر بھر کے بدماشوں اور مجرموں کی کمی گاہیں ہو سکتی تھی۔ اس نے ادھر جانے کا ارادہ کیا تو میں نے دور رہ کر اس پر نظر رکھنے کی بات چھیڑی تھی۔ تھوڑی سی بحث کے بعد اس نے آمادگی کا اظہار کیا تھا۔ کچھ دیر پہلے وہ گئی تو میں یہ بات سرے سے بھول بیٹھا۔ وہ اکیلی تھی، اگر اسے وہاں کوئی مشکل پیش آ جاتی تو میرے پاس ایسا کوئی ذریعہ بھی نہیں تھا کہ مجھے کوئی اچھی بری خبر مل جاتی۔ میرا دل مجھے ملامت کرنے لگا۔ میرے ہوٹل کا فون نمبر لکھ لو، لیکن اشد ضرورت کے بغیر وہاں فون نہ کرنا۔ میں نے اول خان سے اپنی بات چیت کو اختتام تک پہنچاتے ہوئے کہا، میں خود ہی رابطہ کرتا رہوں گا۔ میں نے اول خان کو فون اور کمرے کا نمبر بتا کر کال ختم کر دی۔ ویرا کا دھیان آتے ہی میرے دل میں ایک بے نام سی اضطرابی کیفیت پیدا ہو چکی تھی۔ رہ رہ کر مجھے وہم ہو رہا تھا کہ وہ کسی دشواری میں گر چکی ہے۔ وہ ایک بڑا شہر تھا، اس کے بے شمار بری پوری تفریح گاہوں میں کسی کا کھوج لگانا سرے سے ممکن ہی نہیں تھا۔ میں سگریٹ پھونکتا ہوا پین پلازا کی طرف واپس ہو لیا۔ اس وقت پورے نیو یارک میں میرا صرف 2 افراد سے رابطہ ہو سکتا تھا۔ ان میں سے ایک میرا ازلی دشمن تھا اور دوسرا اکلوتا بہی خواہ۔ تنہائی میں پڑے پڑے سوچنے اور کڑتے رہنے کے بجائے میں نے شیام ناتھ سے بات کر کے اپنے دل کا غبار ہلکا کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ شہر میں ہوٹل چلا رہا تھا، اس لیے اس سے رات گئے بھی اس کے نمبر پر بات کرنے میں کوئی حرج نہیں تھا۔ اچھا ہوا کہ تم نے دوبارہ فون کر لیا۔ میری آواز سنتے ہی وہ چہکنے لگا۔ اس کے لہجے میں سے معلوم ہو رہا تھا کہ شام کے مقابلے میں اس وقت وہ زیادہ سرور میں تھا۔ کیوں؟ کیا میرے لیے کوئی اچھی خبر آ گئی ہے؟ میں نے اپنی آزردگی کو چھپا کر شوخی سے پوچھا۔ اچھی خبر
خبریں سرے شام ہی بند سنور کر اپنی کوٹھڑیوں سے یہاں کے بازاروں میں آ جاتی ہیں، ان کے لیے انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ میرے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھتے تو میں تمہیں بہت سی گر کی باتیں بتا سکتا تھا، وہ پھر کسی وقت آ کر سن لوں گا۔ اس وقت یہ بتا دو کہ میرے فون نے تمہیں خوش کیسے کر دیا؟ تم لوگوں کی ساری باتیں اپنی سمجھ سے باہر ہیں۔ بدری میرا گھر چھوڑ کر کسی اور کے گھر جھوک مار رہا ہے، تمہارا اتا پتا پوچھنے پر پابندی ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ تم کو کیسے پکڑوں۔ وہ اصل موضوع سے بہک رہا تھا۔ اپنی جلاہٹ پر قابو پاتے ہوئے میں نے تحمل سے پوچھا، مجھے پکڑنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی تھی؟ بدری کا فون آیا تھا، وہ صبح 10 بجے میرے پاس آئے گا، اس نے تم کو بھی بلایا ہے۔ اب یہ بتاؤ کہ تمہارا فون نہ آتا تو میں تمہیں یہ پیغام کیسے دے سکتا تھا؟ وہ آتا تو میرے سر پر سوار ہو جاتا اور شکوے شروع کر دیتا۔ یہ نخرے بس یاری نبھانے کے لیے اٹھاتا ہوں۔ تمہارے پاس اس کا فون نمبر بھی نہیں ہے؟ میں نے بے چینی سے سوال کیا۔ اس کا ہے نہ تمہارا۔ ایسی یاری اور رشتہ داری کس کام کی؟ آدمی جب دوسرے پر بھروسہ ہی نہ کرتا ہو۔ اس نے اپنی ترنگ میں کہا، ہمارے پاس اس کا فون کس وقت آیا تھا؟ میں نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا، بس ابھی تھوڑی دیر پہلے کی بات ہے، میں سوچ ہی رہا تھا کہ تمہارا فون آ گیا۔ میں کوشش کروں گا کہ صبح 10 بجے تک تمہارے پاس آ جاؤں۔ اس وقت تم کہاں ملو گے؟ میں نے وہ قصہ وہیں ختم کرنا چاہا۔ اکیلا آدمی بہت سے بکھیڑوں سے آزاد ہوتا ہے، اپنی بھی یہی موج ہے کہ ہوٹل کے پیچھے ایک چھوٹے سے کمرے میں سو جاتا ہوں، میرے لیے تمہیں کہیں بھٹکنا نہیں پڑے گا۔ اب ذرا یہ بتاؤ کہ تمہارے شہر کی تفریح گاہیں کس علاقے میں واقع ہیں؟ میں نے وہ سوال سوچ سمجھ کر کیا تھا تاکہ وہ میری بے خبری پر چڑھ کر ایک ہی بار میں سب کچھ بتاتا چلا جائے۔ یہی ہوا۔ وہ ہلکی سی استضاعیہ انسی کے ساتھ بولا، اس وقت تم نیو یارک کے دل میں بیٹھے ہوئے ہو۔ یہ خود ایک بڑا شہر ہے اور اس کی تفریح گاہیں بھی ہر طرف پھیلی ہوئی ہیں۔ میرے ہوٹل سے ذرا آگے بڑھو گے تو ایک نئی دنیا کو اپنا منتظر پاؤ گے۔ تم مصروف آدمی ہو، میں سوچ رہا تھا کسی وقت تمہارے ساتھ ان سب کو دیکھ ڈالو۔ سیر و تفریح بعد میں ہوتی رہے گی، یہ نیک کام تمہیں خود ہی کرنا ہوگا۔ وہاں سارا مزہ پیدل دھکے کھانے میں ہے۔ گاڑی میں بیٹھ کر ہوا کے جھونکے کی طرح گزر گئے تو سب کچھ آپس میں گڈ مڈ ہو جائے گا۔ تم مہینے بھر بھی اپنی راتیں اس دنیا میں گزارو تو ہر رات اس کا نیا روپ دیکھو گے۔ اس وجہ سے مین ہیٹن کا مڈ ٹاؤن اور رومان اور امنگوں کا زرخیز خطہ کہلاتا ہے۔ ان نکات کا اندازہ مجھے بھی تھا، لیکن میرے اندازے کے مقابلے میں اس کی رائے زیادہ مستند تھی۔ میں ساری رات بھٹکنے کے باوجود ویرا کا سراغ نہیں لگا سکتا تھا۔ ادھر ادھر کی چند باتوں کے بعد میں نے فون بند کر دیا۔ میں کمرے میں اکیلا تھا، سفر اور بھاگ دوڑ کی وجہ سے تکان کا غلبہ تھا، لیکن نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ ویرا کی واپسی کے انتظار میں میں بستر پر پڑا بے چینی سے کروٹیں بدلتا رہا۔ جب بڑھتا ہوا اعصابی تناؤ میری برداشت سے باہر ہونے لگا تو میں نے ویرا کی کھولی ہوئی بوتل سنبھالی اور پورے اہتمام کے ساتھ ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھ گیا۔ بیکار رہ کر پریشان کن خیالات میں گرے رہنے سے بہتر تھا کہ میں کسی طرح خود کو مصروف رکھوں۔ ٹیلی ویژن پر کچھ دیر بعد خبروں کا سلسلہ شروع ہوا۔ مقبول احمد نامی ٹیکسی ڈرائیور کے قتل کی خبر چوتھے نمبر پر تھی۔ نیو یارک ایئرپورٹ سے باہر میں نے اسے دور سے دیکھا تھا، لیکن جب اس کے بے جان چہرے کا کلوز اپ دکھایا گیا تو مجھے اسے پہچاننے میں ایک لہجے کی بھی تاخیر نہیں ہوئی۔ پتہ نہیں وہ کس گانے کا کفیل اور سہارا تھا۔ پردیس میں آسانی سے دولت بٹورنے کی ہوس میں وہ بے دردی سے مار ڈالا گیا تھا۔ اس کے سینے کے اکلوتے زخم سے بہنے والے خون نے ٹیکسی کی ڈرائیونگ سیٹ سے لے کر پائیدان تک کو خون میں لت پت کر دیا تھا۔ جرم سے نفرت کو ابھارنے کے لیے خبر کے ساتھ وہ مناظر دیر تک برقرار رہے، پھر منظر بدل گیا۔ ویرا کے بعد اس قتل کی تصدیق بلیک ڈیڈ اور آئزیک بیل نے بھی کی تھی، مگر اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھنے کے بعد میں مزید افسردہ ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ لندن میں نے جیمز پنڈت کو اسی کے بے آواز بارودی ہتھیار سے ختم کر کے اپنی آمد کا اعلان کیا تھا۔ نیو یارک میں آئزیک بیل کے گرگوں نے مقبول کا خون بہا کر میرا استقبال کیا تھا۔ اسکاچ اپنے اثرات کے اعتبار سے میرے لیے کبھی بھی اشتعال آور ثابت نہیں ہوئی تھی۔ اپنے لیے میں نے اسے ہمیشہ مسکن پایا تھا اور اس وقت ٹیلی ویژن پروگرام بھی کچھ خواب آور تھا۔ شروع سے جو چینل جاری تھا بس وہی چلتا رہا۔ کیبل ٹی وی کے بالکوں والے پروگرام کے خوف سے میں نے چینل بدلنے کی کوشش نہیں کی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ویرا کے بارے میں میری فکر مندی تشویش میں بدلنے لگی تھی۔ وہ قیامت کی گھڑیاں تھیں جو میں نے پین پلازا کی 5ویں منزل کے کمرے میں محبوس ہو کر گزاری۔ 2:30 بجے فون کی گھنٹی بجی تو میں نے ویرا کی آواز سننے کی امید میں ریسیور اٹھایا۔ وہ ہوٹل کی لابی سے مجھے اپنی آمد کی اطلاع دے رہی تھی۔ میں کرسی میں تن کر بیٹھ گیا۔ واپسی پر اس کے چہرے پر تازگی کی کوئی رمق نہیں تھی۔ اسے نڈال پا کر میرا غصہ خود بخود کافور ہو گیا۔ اس نے اپنا ہینڈ بیگ مسہری پر پھینکا، میرے گلاس سے ایک بڑا
گھونٹ لیا اور باتھ روم میں غائب ہو گئی۔ میں نے اپنا گلاس خالی کیا اور ٹیلی ویژن سمیت روشنیاں گل کر کے بستر پر دراز ہو گیا۔ ویرا کی واپسی خاصی دیر میں ہوئی۔ کمرے میں اندھیرا پھیلا ہوا دیکھ کر اس نے حیرت ضرور ظاہر کی لیکن کوئی بلب روشن نہیں کیا۔ اپنا پرس بستر سے ہٹا کر خود بھی دراز ہو گئی۔ کچھ ناراض معلوم ہو رہے ہو، تم نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ میں کیا جوک مار کر آ رہی ہوں۔ چند منٹ کی خاموشی کے بعد اس نے دھیمی آواز میں شکوہ کیا، شہر تمہارا دیکھا بالا ضرور ہے مگر یہاں کے لوگ ہمارے لیے بدلے ہوئے ہیں۔ مجھے اندازہ ہے کہ تم نے یہ رات کٹی ہوئی آوارہ پتنگ کی طرح در بدر بھٹکنے ہوئے گزاری ہوگی۔ بڑی حد تک تم ٹھیک ہی کہہ رہے ہو۔ آئزک بیل بہت جابر اور شفاق منتظم ہے۔ ہر اڈے اور جوئے خانے میں اس کے آدمی بھرے ہوئے ہیں۔ راز المیڈا کی موت کے بعد اس نے ہر ایسے آدمی کو نکال باہر کیا ہے جو جمی لائٹ کا ذکر ادب اور احترام سے کرتا تھا۔ اب وہ چھوٹی حد بھی بیان کر ڈالو جس سے میں لا علم ہوں۔ میں #3.8 کا پستول اور ایک ریوالور حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ وہ دونوں ہتھیار میرے دستی بیگ میں موجود ہیں، انہیں احتیاط سے کہیں چھپا دو۔ اب باقی باتیں صبح سویرے ہوں گی۔ اسے دیکھ کر میرے ذہن پر سے دباؤ ختم ہو چکا تھا اور نیند پوری شدت سے حملہ آور ہو رہی تھی۔ بس میں نے اول خان اور بدری ناتھ کا ذکر صبح کے لیے ملتوی کر کے دیوار کی طرف کروٹ لے لی۔ ویرا باتھ روم کے کھلے ہوئے دروازے سے آنے والی دھیمی روشنی میں کچھ پٹ پٹ کرتی رہی اور میں اپنے ذہن کو آزاد کرتے ہوئے نیند کی گہری وادیوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ ویرا یقینی طور پر میرے بعد سوئی تھی مگر صبح وہ مجھ سے پہلے بیدار ہو کر ناشتے کے لیے پوری طرح تیار ہو چکی تھی۔ اس نے براہ راست مجھے بیدار کرنے کی کوشش نہیں کی تھی لیکن کمرے میں دانستہ پرشور آوازیں پیدا کر کے مجھے بستر چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں جتنی دیر میں تازہ دم اور تیار ہو کر باتھ روم سے لوٹا اتنی دیر میں ویرا ناشتہ منگوا چکی تھی۔ رات کو میں نے تمہاری نیند خراب نہیں کی، اب بتاؤ کہ تمہارے پاس کیا خبریں ہیں؟ میرے بیٹھتے ہی اس نے جارحانہ لہجے میں اپنا مطالبہ پیش کر دیا۔ میرا اسے بے خبر رکھنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اسے فوراً بتا دیا کہ 10 بجے مجھے بدری ناتھ سے ملاقات کے لیے شیام کے ہوٹل پہنچنا تھا۔ ویرا اس چکر کے پورے پس منظر سے ناواقف تھی۔ اس کے استفسار پر مجھے وضاحت کرنی پڑی کہ میری اتفاقی فون کال اس ملاقات کا بہانہ بنی ورنہ معاملہ آگے ٹل جاتا۔ بدری کو بھی یہاں آئے زیادہ وقت نہیں ہوا، پھر وہ اتنی عجلت میں تم سے کیوں ملنا چاہ رہا ہے؟ اس نے چائے بناتے ہوئے پرتشویش لہجے میں پوچھا۔ یہ اس سے مل کر ہی معلوم ہو سکے گا، میں خود اس ملاقات کو غیر معمولی اہمیت دے رہا ہوں۔ میں نے پوری ایمانداری سے کہا، ہو سکتا ہے وہ کوئی اہم اطلاع حاصل کر چکا ہو، ہماری طرح وہ بھی تیز رفتاری سے کام لے رہا ہے۔ اب میں محسوس کر رہی ہوں کہ یہاں پوری طرح پیر جمائے بغیر آئزک بیل کو چھیڑ کر ہم نے غیر ضروری مشکلات کو دعوت دی ہے۔ بدری ناتھ کے بارے میں تم کیا خطرہ محسوس کر رہی ہو؟ میں نے پوچھا۔ وہ راہ کا ایک تجربے کار سیکرٹ ایجنٹ ضرور ہے لیکن ابھی وہ یہاں والوں کے طریقہ کار سے بے خبر ہے۔ اگر وہ اسی بے خبری میں آئزک بیل کے کسی آدمی کو اپنے پیچھے لگا کر شیام ہوٹل تک لے آیا تو تم سوچ سکتے ہو کہ تم تینوں کا کیا اشر بنے گا۔ خطرہ ضرور ہے مگر پھر بھی میں اس سے ملنے جاؤں گا۔ اگر تمہارا خدشہ درست ثابت ہوا تو بھی مجھے نہیں پہچانا جا سکے گا۔ ان لوگوں کے لیے میں صرف ایک نام ہوں مگر تم مشتبہ ضرور سمجھ لیے جاؤ گے۔ یہ رونمائی آگے چل کر تمہارے لیے مسائل پیدا کر دے گی۔ وہ براہ راست کوئی مطالبہ کیے بغیر مجھے روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میرے پاس کچھ وقت باقی تھا۔ ویرا سے تکرار ہوتی رہی، وہ اپنے موقف پر اڑی ہوئی تھی، میں اپنی ضد پر قائم تھا۔ مجبور ہو کر اس نے ہار مان لی۔ میں نے اسے 2 باتیں بتا دی جو سلطان شاہ کی مہم جوئی کے بارے میں اول خان کے ذریعے میرے علم میں آئی تھی۔ اسے یہ جان کر خوشی ہوئی کہ ابتدائی دہشت اور صدموں سے قدرے سنبھلنے کے بعد وہ کسی سے بات کرنے کے قابل ہو چکا تھا۔ چلتے چلتے ویرا نے بھرے ہوئے چیمبر کے ساتھ ریوالور میرے حوالے کر دیا۔ میں نے الٹ پلٹ کر اس کا جائزہ لیا اور بھانپ لیا کہ وہ نیا نہیں تھا۔ سیفٹی کا چیک کر کے میں نے پستول کوٹ کی اندرونی جیب میں رکھا تو اس نے مسکرا کر کہا، تم نے اس پر کوئی تبصرہ نہیں کیا؟ چوری کا معلوم ہوتا ہے۔ چوری کا نہیں ہے لیکن استعمال شدہ ضرور ہے۔ قمار خانوں میں لمبا جوا کھیلنے والے جب بری طرح ہارنے لگتے ہیں تو کھویا ہوا مال واپس کھینچنے کی امید پر تن کے کپڑوں کے سوا سب کچھ ہارتے چلے جاتے ہیں۔ میں نے دونوں ہتھیار برائے نام قیمت پر اسی طرح خریدے ہیں۔ میں نے ہولے سے اس کی پشت پر ہاتھ رسید کیا اور اسے کمرے میں رکے رہنے کی ہدایت دے کر باہر نکل گیا۔ مسلح ہو جانے کے بعد میں خود کو زیادہ پر اعتماد محسوس کر رہا تھا۔ میں ایک بار شیام کے ہوٹل کا محلے وقوع دیکھ چکا تھا۔ اس بار میں نے ٹیکسی ڈرائیور کو براہ راست پورٹ اتھارٹی بس ٹرمینل چلنے کی ہدایت دے ڈالی۔ لاہوری زبان میں نیو یارک کا وہ لاری اڈا بہت مصروف اور مرکزی حیثیت کا حامل نظر آیا تھا، جہاں کثرت سے مسافروں کی آمد و رفت رہتی تھی۔ شیام ناتھ کے ہوٹل کے مقابلے میں وہاں کا
کا پتہ زیادہ معتبر تھا، بس پکڑنے کا آرزو مند سمجھ کر ٹیکسی ڈرائیور مجھے آسانی سے فراموش کر سکتا تھا۔ بس ٹرمینل سے شیام کے ہوٹل کے بند دروازے صاف نظر آ رہے تھے۔ اس کے قرب و جوار میں منڈلاتے ہوئے لوگوں کا تفصیلی جائزہ لینے کے لیے میں ایک بک اسٹال پر جا کھڑا ہوا۔ مقبول کے قتل کی مختصر سی خبر میں ٹیلی ویژن پر دیکھ چکا تھا، تفصیلات کا علم اخبارات ہی سے ہو سکتا تھا۔ میں نے اسٹال سے نیو یارک ٹائمز اور نیوز لائن خرید لیے۔ ان اخبارات کی سرخیوں پر سرسری نگاہ ڈالنے کے بہانے میں نے مزید کچھ دیر تک وہاں رکے رہنے کا جواز پیدا کیا۔ جب مجھے یہ یقین ہو گیا کہ کوئی شخص شیام کے ہوٹل کی نگرانی نہیں کر رہا تھا تو میں اپنی جگہ چھوڑ کر ہوٹل کی طرف ہو لیا۔ اس وقت میری ریسٹ واچ 10:07 بتا رہی تھی۔ وہ تاخیر میں نے دانستہ کی تھی تاکہ بدری ناتھ مجھ سے پہلے وہاں پہنچ جائے اور میں اندر جانے سے پہلے نگرانی کے امکانات کا جائزہ لے سکوں۔ ہوٹل کی بیرونی دیوار پر کال بیل کے ساتھ انٹرکام بھی نصب تھا۔ بٹن دبانے کے چند لمحوں بعد اسپیکر پر شیام ناتھ نے استفسار کیا۔ میری زبان سے گرنام کا لفظ ادا ہوتے ہی دروازے پر بزر بجنے لگا۔ وہ اس بات کی علامت تھی کہ برقی قفل کھولا جا چکا ہے۔ میں دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ دروازہ خود بخود بند ہو کر دوبارہ مقفل ہو گیا۔ ویران اور نیم روشن حال میں خالی میزوں اور کرسیوں کے درمیان سے گزر کر میں آخری حصے کی طرف چل دیا، جہاں ایک کھلے ہوئے دروازے کے سامنے شیام سلیپنگ سوٹ میں کھڑا ہوا تھا۔ مجھ سے تپاک سے ہاتھ ملا کر وہ اس دروازے میں گھس گیا۔ صاف ستھرے ہوٹل کے برعکس وہ کمرہ بہت گندا، بے ترتیب اور تنگ تھا۔ دوہرے بیڈ پر میلے اور شکن آلود کپڑوں کا ایک ڈھیر جمع تھا۔ بدری ناتھ اسی سے ٹیک لگائے بے فکری سے بیٹھا ہوا تھا اور چیونگم سے جگالی کر رہا تھا۔ اس سے لندن میں چند روز پہلے ہی میری ملاقات ہوئی تھی، لیکن وہ ایسے تپاک سے مجھ سے گلے ملا برسوں بعد مجھے دیکھ رہا ہو۔ کمرے میں موجود اکلوتی کرسی پر کیسٹ پلیئر کے ساتھ بہت سے کیسٹ بکھرے ہوئے تھے۔ اب تم دونوں اپنی مدد آپ کرو، میں باتھ روم جا رہا ہوں، شیام ناتھ نے کسل مندانہ انداز میں انگڑائی لے کر ڈٹائی سے کہا۔ اس نے میرے بیٹھنے کے لیے جگہ بنانے کی اخلاقی پیشکش تک نہیں کی تھی۔ میں کرسی پر بکھرا ہوا ایشیائی فرشی قالین پر منتقل کرنے میں مصروف ہو گیا۔ شیام ہمیشہ سے ایسا ہی لا ابالی اور بے پرواہ ہے، بدری ناتھ نے جگہ بنانے میں میری مدد کرتے ہوئے خفت امیز لہجے میں کہا۔ شادی کر لیتا تو اس کی یہ عادتیں خود بخود بدل سکتی تھی۔ وہ کتنا ہی لا ابالی اور غیر ذمہ دار رہا ہو، لیکن اتنا ذمہ دار ضرور تھا کہ اپنے دونوں کو تخلیہ میں بات کرنے کا موقع دے کر باتھ روم کے بہانے غائب ہو گیا تھا۔ اتنے بے تکے اور ہنگامی انداز میں مل بیٹھنے کی ضرورت پیش آ گئی تھی۔ اسی صاف کر کے بیٹھنے کے بعد میں نے نیچی آواز میں بدری سے سوال کیا۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ میرے معاملے میں نک موڈلے کا کردار بس ایک کراچی تک محدود تھا، اس سے آگے میری ڈور دوسرے ہاتھوں کو سنبھالنی ہے، اس نے تائید طلب لہجے میں کہا۔ میں نے اس بات میں سر ہلا کر اس کے دعوے کی تائید کی۔ اس وقت میں ڈیوڈ اسٹارز کا مہمان ہوں۔ نیو یارک میں آرام کرنے کے لیے مجھے صرف 2 دن دیے گئے ہیں، اس کے بعد مجھے کہیں اور بھیج دیا جائے گا، اور یہی بات بتانے کے لیے تم آج مجھ سے ملنا چاہ رہے تھے؟ میں نے پوچھا۔ اس میں بتانے والی کوئی بات نہیں تھی۔ پچھلی رات میں نے سنا کہ ڈینی نیو یارک آ چکا ہے۔ اس خبر سے لوگوں میں خاصی ہلچل مچی ہوئی تھی۔ معلوم ہوتا ہے کہ تم نے یہاں قدم رکھتے ہی اپنی کارروائیاں شروع کر دی ہیں۔ یہ تمہارا مشورہ تھا کہ میں علی شیر کی بجائے ڈینی بن کر ان لوگوں کو دہشت زدہ کروں، میں نے معصومانہ سادگی سے کہا۔ آئزک بیل کا نمبر تم دے ہی چکے تھے، رات میں نے اسے فون کر ڈالا۔ میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ تمہاری ہی شرارت ہو سکتی ہے، تمہارے فون نے اس کو ہلا کر رکھ دیا ہوگا۔ پتہ نہیں ڈینی سے یہ اتنے خوفزدہ کیوں ہیں۔ تمہارے کہنے پر میں نے اس کے لیے ڈینی کا نام اختیار تو کر لیا، لیکن اب ڈر ہے کہ وہ مجھے اصل ڈینی سمجھ کر میرے خلاف اپنے وسائل داؤ پر لگا دے گا۔ یہ ہونا تھا اور یہی ہو رہا ہے۔ وہ رازدارانہ لہجے میں بولا، تمہارے فون کے بعد سے اس کے آدمی شہر بھر میں پھیل چکے ہیں، وہ ڈینی کو ڈھونڈتے رہیں گے اور ہم دونوں بے فکری سے اپنا کام کرتے رہیں گے۔ تمہارے پاس آرام کے لیے صرف آج کا دن رہ گیا ہے، کل پتہ نہیں تم کہاں بھیج دیے جاؤ گے۔ ہمارے کام کے آغاز کا دور تک نشان نہیں ہے، اگر ان کا ہاتھ میرے گریبان تک پہنچ گیا تو وہ مجھ ہی کو اصل ڈینی بنا ڈالیں گے، ان کا بال بھی بیکا نہ ہو سکے گا۔ جو لوگ میری نگاہوں میں ہیں میں ان کے بارے میں تمہیں بریف کر سکتا ہوں۔ چھوٹے شکار پر ہاتھ ڈالا تو ہم الجھ کر رہ جائیں گے، ہو سکے تو کسی طرح آئزک بیل کا سراغ لگانے کی کوشش کرو۔ تم چاہو تو میں تمہیں اس کے دفتر کا پتہ تک سمجھا سکتا ہوں، وہاں گھسنا کوئی آسان کام نہیں ہوگا۔ یہاں پہنچنے کے بعد مجھے سب سے پہلے اسی کے پاس پہنچایا گیا تھا، وہ اہم ترین اطلاع تھی اور بدری کسی احمق
کی طرح اسے اپنے دل میں لیے بیٹھا تھا۔ میں نے جوش کے عالم میں شانے پکڑ کر اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ مجھے بتاؤ، پتہ بتاؤ، دفتر نہ صحیح اسے دفتر کے باہر دیکھ لیا جائے گا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تمہیں کیا سمجھوں۔ وہ عجیب سی ہنسی کے ساتھ بولا، کبھی تم بالکل احمق اور سادہ لو نظر آتے ہو اور کسی وقت اس قدر بے خوف ہو جاتے ہو کہ تم سے ڈر لگنے لگتا ہے۔ میں نے اس کی ہنسی میں شریک ہو کر کہا، شیام لوٹ آیا تو یہ باتیں ادھوری رہ جائیں گی۔ اس کے آنے سے پہلے آئزیک بیل کا پتہ بتا دو، باقی باتیں بعد میں بھی ہوتی رہیں گی۔ بدری ناتھ نے آئزیک بیل کا پرشکوہ دفتر دیکھا ضرور تھا لیکن اس کے باقاعدہ پتے سے واقف نہیں تھا۔ اس نے نیچی آواز میں اس بیڑیے کے مسکن کا محلے وقوع مجھے سمجھانا شروع کر دیا۔ بدری ناتھ نے آئزیک بیل کے پرشکوہ دفتر کے محلے وقوع کے بارے میں جو کچھ بتایا وہ میرے لیے اشاروں اور نشانیوں سے زیادہ کچھ بھی نہیں تھا۔ ان رموز کو وہی شخص سمجھ سکتا تھا جو نیو یارک کی مین ہیٹن ڈسٹرکٹ سے پوری طرح واقف ہو۔ میں نے اس کی بتائی ہوئی نشانیاں اجلت میں کاغذ کے ایک پرزے پر نوٹ کر لیں۔ ان سب میں اہم ترین نقطہ یہ تھا کہ آئزیک بیل کا دفتر ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے آس پاس واقع تھا۔ اس وقت تک میری معلومات میں اتنا اضافہ ہو چکا تھا کہ مجھے نیو یارک کی چند قابل ذکر عمارات اور مقامات کے نام ازبر ہو گئے تھے۔ ان میں 16 ایکڑ رقبے پر پھیلی ہوئی ان جڑواں عمارات کا نام بھی شامل تھا، جو دونوں مل کر ورلڈ ٹریڈ سینٹر کہلاتی تھیں اور شہر کے مالیاتی مرکز میں ممتاز ترین حیثیت کی حامل تھی۔ 1350 فٹ بلند وہ عمارت دریائے ہڈسن کے پار واقع نیو جرسی سے بھی صاف نظر آتی تھی، مگر اس سے زیادہ اہم بات یہ تھی کہ میں پچھلی رات آئزیک بیل کو کسی پبلک فون بوتھ سے تنگ کرنے کے ارادے سے اپنا ہوٹل چھوڑ کر ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے سب وے اسٹیشن ہی گیا تھا۔ بدری ناتھ کی زبان سے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا نام سن کر مجھے اپنی احمقانہ بے خبری پر تاؤ آنے لگا۔ پچھلی رات تحفظ کے خاطر میں شہر کے وسطی حصے کو چھوڑ کر خود ہی اپنے دشمن کی کچھار کے نزدیک جا پہنچا تھا۔ اس نے اپنے علاقے میں میری موجودگی کا یقین ہوتے ہی طویل گفتگو کو طول دینے کی کوشش کی تھی تاکہ اس دوران میں اس کا کوئی خونخوار کارندہ میرے سر پر پہنچ کر میری گردن دبوچ سکے۔ دوستو، ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ آباد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔